الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورة التوبہ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ ترجمہ، یہ چاہتے ہیں کہ خدا کے نور کو اپنے منہ سے پھونک مار کر بجھا دیں، اور خدا اپنے نور کو پورا کیے بغیر رہنے کا نہیں، اگرچہ کافروں کو برا ہی لگے۔ یعنی توحید خالص اور اسلام کا آفتاب جب چمک اٹھا، پھر یہ دوغلی باتیں اور مشرکانہ دعاویٰ کہاں سے فروغ پا سکتے ہیں؟ یہ کوشش کہ بے حقیقت اور بے مغز باتیں بنا کر اور فضول بحث اور جدال کر کے نور حق کو مدھم کر دیں، ایسی ہے کہ کوئی بیوقوف منہ سے پھونکے مار کر چاند یا سورج کی روشنی کو بجھانا اور ماند کرنا چاہتا ہے۔ وہ یاد رکھو، خواہ یہ کتنے ہی جلیں، مگر خدا نور اسلام کو پوری طرح پھیلا کر رہے گا۔ اہل کتاب بخصوص جو یہود ہیں، ان کا یہ طریقہ رہا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے رہے اور منہ کی باتوں سے جو ہے وہ مسلمانوں اور اسلام کو مٹانے کی کوششیں کرتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کا یہ دوغلا رویہ رہا، اور ہم نے دیکھا کہ کتنی دفعہ انہوں نے مشرکین مکہ کے ساتھ مل کر سازشیں کی اور ان کو اکسایا، اور جو ہے خود ان میں طاقت نہ تھی کہ سامنے آ کر مسلمانوں کا مقابلہ کریں، لیکن یہی کرتے رہے کہ سازشیں کر کے دوسروں کو اکساتے رہے کہ وہ آ کر مسلمانوں کا خاتمہ کریں۔ اگر آج کے دور میں دیکھا جائے تو اب بھی یہود کا یہی طریقہ ہے کہ وہ مسلمانوں اور اسلام کے خلاف ہر قسم کی سازشیں کرتے اور اپنی منہ کی باتیں اور میڈیا کو استعمال کر کے اور جھوٹ اور سچ کو خلط ملط کر کے مسلمان اور اسلام کے خلاف سازشیں کرتے رہے ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما اور ہم کو جو ہے کفار کی سازشوں کو سمجھنے اور ان سے بچنے والا بنا۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔